اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت خیز تباکن گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا اور کسی کی ناحق جان لینا، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندے کے سینوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کی موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کے وہ سردار بنا لے گئے، ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوگے اور لوگوں بھی گمراہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا ہے اور اپنے غلام سے کہہ دیا کرتا تھا کہ جب تو قرض کی واپسی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ کے ہم سے درگزر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ شخص مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملے تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرف واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بدمذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت اہل خانہ سمیت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، نمبر 2 مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور 3 جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما و دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو عمل کرنے کا نتیجہ اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔